السلام علیکم ایوری ون۔ اگر اللہ کسی انسان کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکال رہا تو میری آج کی یہ ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہے تو یاد رکھنا تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی دے گا۔ اللہ نے دعائیں معوذوں کے لیے ہی بنائی ہے، ورنہ نصیب کا لکھا تو بن مانگے بھی مل جاتا ہے۔ اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب سفر یقین سے شروع ہو کر صبر پر ختم ہوتا ہے تب معجزے تمہارے مقدر بن جاتے ہیں۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تہجد کی نماز میں، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام، جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن فرما دیتا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں تو دنیا والوں کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں، جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو، اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہتر بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہ بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جایا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ تم ابھی جس مقام پہ ہو اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزار کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہوتے ہو۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ جب اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہو پھر اللہ سبحان و تعالیٰ کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سنو پریشان نہ ہو، سنو پریشان نہ ہو، اسے پتا ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا مانگ رہے ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، کیوں آپ کو آپ کی چاہت سے دور کرتا ہے، کیوں آپ کو بار بار توڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کر
مضبوط کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک ماں ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی کمزور نہ پڑے بلکہ زندگی کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اسٹرانگ بنے، اور سب سمجھتی ہے، بتاتی ہے کہ اس کا بچہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے کسی سے، تو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑ کر ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ۔ لیکن اس رب کا اپنے لیے پیار تو دیکھو، کیا آزمائش بھیجتا ہے کہ پھر اپنی محبت کے جام سے صبر کے گھونٹ پینا سکھا دیتا ہے، لوگوں سے بے نیاز کر کے اپنے تک پہنچنے کا تمہیں پتا دیتا ہے، کیونکہ جب ہم دور جاتے ہیں تو جاتے ہی صرف اپنے اللہ کے پاس، اور مرہم بھی تو وہی لگاتا ہے نا۔ اسی لیے ان سب کے ذریعے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین رکھ کر تم اپنے لیے وہ موزے پا سکتے ہو جس سے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، تمہارے صبر کا تمہیں پھل مل جائے گا، اور تم الحمدللہ کہتے ہوئے سجدے ریز ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں مضبوط رہ کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے، اور یاد رکھنا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک اللہ کے یہاں تمہارا وہ مقام ہے کہ جہاں تمہارے آنسوؤں بھی بہت قیمتی ہے، ایک وہی ہے جو تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے آنسوؤں کو رائگاں جانے نہیں دیتا، وہ تمہارا مانگنا ضائع نہیں کرتا، وہ تو تمہارے دل میں آئی دعائیں جو ابھی زبان تک نہ آئی ہو ان کو بھی جانتا ہے اور قبول کرتا ہے، تو کیا وہ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاز نہیں رکھے گا، تمہارے مانگنے پر عطا نہیں کرے گا؟ جب اس نے کہہ دیا کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر اندھا یقین کر لو وہ دے گا، تم بس اس سے یقین سے مانگو تو صحیح، وہ تمہارے یقین کا مان نہیں توڑے گا۔ جس امید سے اس کے سامنے جھولی پھیلائے اس سے مانگ رہے ہو، تو تمہارے اس امید کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا، بلکہ دیکھنا تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے تمہاری امید اور یقین اور بڑھا دے گا۔ اسی لیے بس دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، اپنی دعاؤں کا تسلسل نہ توڑنا، وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا، بس سنبھال لے گا تمہیں، اپنی محبت کی چادر تمہارے ارد گرد لپیٹ دے گا، جلد ہی وہ تمہیں بہت خوش کر دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارا دل کیسے تڑپ رہا ہے اس ایک دعا کے لیے جو تم کب سے اللہ سے مانگتے آ رہے ہو، تو سنو، اس نے سنا ہے تمہاری دعاؤں کو، وہ مقرر وقت آنے تو دو ذرا، جو تمہارے لیے خوشی کی گھڑی لائے گا، اور وہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اسی لیے تم پریشان نہ ہو، یہ دیری محض تمہارے لیے خیر لائے گی، اور تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبولیت کی ایسی منزل حاصل ہوگی کہ تم سجدائے شکر کرتے ہوئے تھک جاؤ گے۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، اس کو حال دل سنانے والے سکون اس کے در سے ہی پاتے ہیں۔ یقین رکھنے والوں کو وہ ان کی گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، شکر ادا کرنے پر وہ جھولیاں اور بھی بھر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا، میں قبول کروں گا۔ جب اس نے کہا ہے تو مانگو، وہ دے گا اور معاوضے ضرور کرے گا، اور جان لو کہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی اگر آپ کی خیر نہ ہو۔ ہاں، اگر اس میں آپ کی خیر ہو تو وہ ضرور عطا کی جائے گی جو بھی آپ نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ آنے والے کل کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہمارا رب ہے وہ ضرور جانتا ہے، اسی لیے ہی تو وہ بچاتا ہے آپ کو گرنے سے۔ دراصل وہ کبھی کبھی آپ کو
چھوٹی تکلیف سے گزار کے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا تو رد ہو گئی، اس تکلیف میں ہم ہی کو ہی ڈالا گیا، لیکن اس درد کے پیچھے چھپی اللہ کی مصلحتوں کو ہم کبھی نہیں جان پاتے۔ اسی لیے اس سے پورے یقین سے مانگ کر اس کے سب فیصلوں پر راضی ہو جایا کرے کہ وہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں چاہ سکتا، کیونکہ وہ آپ سے اتنی محبت جو کرتا ہے تو جو آپ کا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ جلد یا دیر سے لیکن آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے حق میں جو بہترین ہوگا وہ آپ کو ضرور عطا کر دیا جائے گا۔